اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 18 جو ہے اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہوم ورک رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ تحریری ہے، اسی طرح لکھے گھر کا کام 10 مئی 2020۔ پھر ہوم ورک نوٹ کر لیں اپنے نوٹ بک میں۔ سبق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختصر سوالات جوابات تحریری یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ ہوم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ آ جائے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ آج ہم سبق نمبر 18 جو ہے اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے، یعنی وقت کی پابندی۔ اس سبق میں اسٹوڈنٹس ہم وقت کی پابندی کی جو اہمیت ہے وہ جان سکیں گے، اسی طرح عبادات میں جو وقت کی پابندی کی اہمیت ہے وہ بھی جان سکیں گے، اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو وقت کا پابند بھی بنا سکیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس فرسٹ نمبر لائن پہ فنگر رکھ دیں اور ساتھ میں ڈیٹ بھی لکھیں۔ اسلامیات میں ہم اسلامک ڈیٹ لکھتے ہیں، تو 17 رمضان 1441 ہجری یہ ڈیٹ لکھ کے اس طرح۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اب فرسٹ نمبر لائن پہ فنگر رکھ دیں، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار ضائع ہو جائے تو پھر 1000 کوشش کے بعد بھی ہاتھ نہیں آتی۔ یعنی اسٹوڈنٹس وقت ایک ایسی دولت ہے، اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی اسے ضائع کیا تو پھر 1000 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے عقل مند لوگ نہ صرف یہ کہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں بلکہ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس جب آپ لوگوں کو کوئی کام ملے، یعنی دیکھیں ایگزام مثال کے طور پر آپ لوگوں کو جب ہم ہوم ورک دیتے ہیں اور آپ لوگ اسے ٹائم پہ یاد نہیں کرتے، جب ایگزام قریب ہو جائے پیپر میں وہی والا ہوم ورک آ جائے تو پھر آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر یعنی پوری نوٹ بک میں جتنا بھی کام ہوتا ہے آپ لوگ اسے ایک دن پر یاد کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس ٹائم آپ لوگوں کو ہوم ورک مل جائے ہم ایک کویسچن دیتے ہیں، دو کویسچن دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جب آپ لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ ہوم ورک ٹائم پہ نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بعد میں بہت زیادہ پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ زندگی کے ہر کام میں وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اب دیکھیں ہمیں ہماری دین اسلام نے عبادات میں بھی وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی اپنے مقررہ اوقات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اب روزہ جو ہے، جب روزے ہم رکھتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح نہیں کہ ہم شوال کے مہینے میں روزے رکھ کے رمضان کے مہینے میں نہ رکھے۔ تو دیکھیں کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب صفحہ نمبر 100 کی طرف آ جائیں۔ اب دیکھیں کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کا یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ سورج ایک خاص وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، دن رات اور موسم بھی وقت کے پابندی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس دیکھیں سورج جو ہے یہ ایک خاص وقت پر یہ طلوع بھی ہوتا ہے اور ایک خاص وقت پر غروب بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے ٹائم سے نہ ایک سیکنڈ وہ ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے یا ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن رات جو ہے اور موسم بھی وقت کے پابندی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس کا بھی اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ پہلے رات آ جائے پھر دن آ جائے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کہ رات سے پہلے موسم
بدل جائے، یعنی کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں عبادات میں اگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اگر نماز اس کے مقررہ وقت میں ادا نہ کی جائے تو قضا ہو جاتی۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر ہم فجر کی نماز یا عصر کی نماز اس کے مقررہ وقت پر ادا نہ کریں تو پھر وہ نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے نا۔ روزے میں تو سحری اور افطاری کے اوقات کا بہت باریکی سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی روزہ جیسے اہم عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا بھی ایک خاص مہینہ، ایک خاص ایام اور وقت، ایام یعنی دن کو کہتے ہیں، اور وقت مقرر ہے۔ اگر ان چیزوں کی پابندی نہ کی جائے تو حج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسٹوڈنٹس ہمارا فرض ہے کہ ہم عبادات میں اوقات کی پابندی کی عادت کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اچھی طرح اختیار کر لیں۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر کریں، بیکار کھیل تماشوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اس پوری کائنات کا نظام اوقات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کی پابندی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ یاد رکھیں وقت کسی کا دوست نہیں، یہ کسی کا ہمدرد نہیں، یہ صرف اسی کا خیال رکھتا ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ٹھہرتا، کبھی نہیں رکتا، یہ گزرتا چلا جاتا ہے، یہ کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا، اور ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا ملنا ناممکن ہے۔ اگر وقت کی قدر و قیمت پہچان لے تو ہم کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت کے نقصان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہر کام کے لیے موزوں وقت مقرر کریں اور پھر اس کی پابندی کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں ہماری زندگی بھی کامیابی سے گزرے گی۔ یعنی اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات میں وقت کی بہت زیادہ قدر کریں، وقت کی پابندی کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ عبادات میں بھی اگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر ہماری عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی اسٹوڈنٹس اگر ہم نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کریں گے تو وہ نماز جو ہوتا ہے وہ پھر قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹس کہ ہم زندگی یعنی روزمرہ زندگی کے ہر کام میں وقت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار بھی ضائع ہو جائے تو پھر ہزار کوشش کے باوجود یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتی۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کریں، کیونکہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا یہ وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ جب ہم وقت کی پابندی ہوتی ہے تو ہم زندگی میں ہر موڑ پر کامیاب ہوں گے، یعنی زندگی میں ہمیں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس عبادات میں بھی ہمارے مذہب، ہمارے دین اسلام نے وقت کی پابندی کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نماز جو ہے یہ سب سے ایک اہم عبادت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں بھی وقت کی پابندی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو وقت کا پابند بنایا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اچھی طرح سے وقت کی پابندی کو اختیار کر لیں، ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کریں، جو کھیل تماشوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اس پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کی پابندی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں یہ جو وقت ہے یہ کسی کا دوست نہیں ہے، یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے، یہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتا، صرف ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ٹھہرتا، کبھی بھی نہیں رکتا، یہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر کام میں وقت کے پابندی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 18 کی جو پڑھائی پلس وضاحت تھی ہم نے وہ مکمل کی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 18 میں جو مختصر سوالات ہیں اور جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔
اور ساتھ میں ہم بک پہ خالی جگہ پر بھی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 18 میں جو مختصر سوالات جوابات ہے اور ساتھ میں مفصل سوالات جوابات ہے اس کے وہ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے۔